بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گنوایا ہو وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے ان سے کنارہ کر لینے میں بھی بہتری ہے۔ جب تم پر کرم ہو تو تکبر سے بچو۔ جتنے زیادہ شکر گزار رہو گے اتنی زیادہ وہ چیزیں تمہاری جانب آئیں گی جن کی تمہیں تلاش ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنی ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو۔ دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے بال گرنے لگتے ہیں۔ بدلہ لینے سے زندگی برباد ہوتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ تمہارے ذہنی سکون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر تم صبر سے کام نہیں لیتے تو تمہاری زندگی میں مسائل آتے رہیں گے۔ یقین رکھو کہ صبر کی مدد سے کرشمے ہوتے ہیں۔ تنہا رہنا گوارا کر لو لیکن کبھی بھی پیار کی بھیک مت مانگو۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ بعض اوقات اپنی من چاہی شے کا حاصل نہ کر پانا بھی ایک نعمت ہوتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ کہیں پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو بے وقوف بنانا آسان ہے لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوف زدہ نہ ہو تو جان لو کہ اسے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی زیادہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں تمہارے خوابوں کے پورا ہونے کی پرواہ ہے وہ تم خود ہو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوگے اور یہ وقت تمہیں مضبوط مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ اگر تھک جاؤ تو آرام کرو لیکن کوشش کرنا نہ چھوڑو۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں ڈھنڈورو مت پیٹو۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریخی لمحہ ہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے گا۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچ کر روتے ہیں لیکن ہر وقت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ وقت بھی تو کبھی واپس نہیں آئے گا اور ایک دن یہ وقت ہی ہماری شناخت بناتا ہے۔ جو کام تم کرنا چاہتے ہو انہیں شروع کرنے میں دیر مت کرو اور آغاز کر دو۔ جان لو کہ تم ہر شخص یا ہر صورت حال کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے لیکن تم اپنی ذات کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو اور یہی بہتر ہے۔ تم اپنے حالات کا نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہو۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا کیونکہ یہ زندگی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ
تمہارے ارد گرد بے وقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں؟ بعض اوقات آپ کو کسی ایک اچھی چیز کو خود سے دور جانے دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس سے کہیں بہتر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو نتائج کے بارے میں سوچا کرو۔ اگر تم اپنے ذہن کو قابو میں نہ کر رکھ سکے تو کوئی اور تمہیں اپنے قابو میں کر لے گا۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بے وقوفی ہے۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ میں نے بہترین کام یہ کیا کہ اپنے معاملات زندگی لوگوں کو بتانا چھوڑ دیے۔ تم لوگوں کو خود سے محبت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حقیقی محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دے کر جاتی۔ تمہاری رفتار سے زیادہ اہم تمہاری سمت ہے۔ کسی کی ذات کے بارے میں اندازہ لگانا ہو تو دوران گفتگو اس کے سوالوں پر غور کرو، نہ کہ اس کے جوابوں پر۔ عورت کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ اپنی بڑھوتری اور رحم دلی کی جانب توجہ دو۔ تمہارے لیے بنایا گیا شخص صحیح وقت پر تم سے ملے گا اور تمہیں پیچھے جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہ 4 مسائل درپیش ہیں: زیادہ سوچنا، اندھا اعتماد کرنا، راز کی باتیں بتا دینا، ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہیں، جبکہ فتح میں صرف ایک ہی سبق ہے۔ اگر تم ہر کسی کو خوش رکھنا چاہو تو تم کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پاؤ گے۔ یاد رکھو کہ کچھ لوگوں کی عادت ہی انگلیاں اٹھانے کی ہوتی ہے، اور جو کچھ تم نے کیا یا ابھی کر رہے ہو وہ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ قربان مت کرو، کیونکہ اگر ان کی باری آئے تو شاید وہ ایسا نہ کریں۔ آپ کے والدین ہی وہ 2 لوگ ہیں جو زندگی کی دوڑ میں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ ان کے ہوا پھولے آپ کا جیون ساتھی ہو، آپ کی اولاد ہو یا آپ کے دوست ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اپنے ماضی سے سمجھوتا کر لو، ایسا کرنے سے تمہارا حال پرسکون گزرے گا۔ اپنے کیے گئے کام کی مکمل ذمہ داری لو، کیونکہ ایک باعمل اور سمجھدار انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ اپنا حقیقی روپ لوگوں کے سامنے رکھو، ایسا کرنے سے سب کا وقت بچے گا۔ لوگ بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کہا تھا، لوگ بھلا دیں گے کہ تم نے کیا کیا، لیکن لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا تھا۔ لوگ بھول جائیں گے کہ تم نے کیا کہا تھا، لوگ بھلا دیں گے کہ تم نے کیا کہا، لیکن لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا تھا۔ اپنی زندگی میں جذبات کے بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کے بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اپنے مالی معاملات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ گے۔ انسان کے لیے بہترین عمل سیکھنا ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی۔ لوگوں سے آنے والے منفی اشاروں پر توجہ دو اور ایسا لوگوں سے فوری طور پر خود کو دور کر لو۔ ایسا کرنے سے تمہارا قیمتی وقت بھی بچے گا اور بعد میں درپیش آنے والی تکلیف سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ کام کے دباؤ سے زیادہ پریشانی کی وجہ سے لوگ
موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کام کے بجائے پریشانی کو سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ تم کوئی منفرد انسان نہیں ہو، تمہاری جگہ لینے کے لیے تم سا ہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً موجود ہوتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی خیال ایک دھوکے کے مانند ہے۔ ہر وہ شخص جس پر تم اعتماد کرتے ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر تم روشنی کی تلاش کرو تو اکثر ایسا ہوگا کہ تم روشنی کو پا لو گے۔ زندگی میں آنے والے تمام طوفان تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں آتے، کچھ محض اس لیے آتے ہیں کہ تمہارے راستے کی مشکلات کو آسان کر دیا جائے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت سچے پیار کے بارے میں نہیں بتا سکتا جب تک اسے شادی سے کیے ہوئے 25 برس کا عرصہ نہ بیت گیا ہو۔ اپنی زندگی میں آنے والے کسی بھی دن پر پچھتاوا مت کرو، کیونکہ اچھے دن خوشیاں دے کر جاتے ہیں جبکہ برے دن ہمیں ایک نیا تجربہ دیتے ہیں۔ خراب دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن اچھی یادیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا حال کسی کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ جو شخص تمہیں واقعی جانتا ہو اسے تمہارے دل کا حال پہلے ہی معلوم ہوگا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ بعض اوقات تمہیں کسی اندھیرے مقام پر اس لیے لے جایا جاتا ہے کہ تمہیں ایک نئے سرے سے آغاز کا موقع فراہم کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں دراڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ جب صبح کو آنکھ کھلے تو وہ وعدہ یاد کرو جو رات سونے سے قبل اپنے آپ سے کیا تھا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ عمل پیرا ہونے سے پہلے سوچو کہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نہ سوچو تو کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو تمہارے کردار کے عین متقی ہو۔ اگر تم اپنی پسند ناپسند کا چشمہ اتار کر دنیا کے معاملات کو یوں دیکھو جیسے وہ حقیقت میں ہیں تو تمہاری زندگی میں سکون کا عنصر بڑھ جائے گا۔ میں کتنی بار بھی کروں، میں ایک بہتر انسان بن کر اٹھوں گا۔ ایک انسان سب سے بہترین قدم وہی لے جا سکتا ہے جو اگلا قدم ہو۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ اگر تم کسی کام کو ابھی نہیں کر سکے تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ جو چیزیں آج تمہاری ملکیت میں ہیں کل نہیں ہوں گی۔ بعض اوقات ایک دن انسان کی زندگی بدل ڈالتا ہے اور کبھی کبھی سال عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بدل پاتا۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو وہ در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا لیکن تم ایک برے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ سچ کا سامنا کرنا تخلص ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ جو دن تم فارغ بیٹھ کر گزارے وہ تمہیں کبھی یاد نہیں آئیں گے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو ڈسپلن میں گزارنے کا منصوبہ نہیں بنایا تو قوی امکان کہ تمہیں اپنی لائف کسی اور کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ جو لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورک کے عادی ہوں گے وہی جان سکتے ہیں کہ انسان کس حد تک محنت کر سکتا ہے۔ خود کو لوگوں کا فرینڈ
بناؤ، ایسا کرنے سے ہی تمہیں دوست مل پائے گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا بہترین ٹائم ابھی آنے کو ہے۔ اپنے ورتھ کو جانو اور خود کو ایسی صورتحال میں مت ڈالو کہ تمہاری ویلیو کا اندازہ دوسرے لوگ لگائیں۔ بولنے سے پہلے لسٹن کرو، اپنا ریئیکشن دینے سے پہلے سوچو، اسپینڈ کرنے سے پہلے کماؤ، ہار مان لینے سے پہلے ٹرائی کرو۔ تم اس لیے لونلی نہیں کہ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ تم اس لیے تنہا ہو کہ تم ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہو، دوسروں کا کار رکھتے ہو۔ اپنی کلچر کو اپنی پہچان مت بننے دو، بلکہ ان سے لیسن حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتری ڈالو۔